بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. ہمارا چیپٹر 3 پیج نمبر 16 لاسٹ پیسج دیکھیے گا اس کو. دیر آر آلویز اے گڈ نمبر آف انڈر گریجویٹس ہوز ہیڈز آر ٹرنڈ اینڈ ہوز ججمنٹ از پرویٹڈ بائی دا اٹریکٹیونیس آف ایتھلیٹک اسپورٹس اینڈ لٹریری سو کالڈ ایکٹیویٹی. دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹس. بہت سارے ہمارے گڈلی نمبر ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے انڈر گریجویٹس جو بی اے سے کم تعلیم والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جن کے سر کچھ پھرے ہوئے ہوتے ہیں اینڈ ہوز ججمنٹ از پرورٹڈ بائی دا اٹریکٹیونیس آف ایتھلیٹک اسپورٹس, اور وہ کچھ کھیلوں کی طرف ایتھلیٹک اسپورٹس کھیلوں میں ان کو بڑی رغبت دکھائی دیتی ہے. اینڈ لٹریری سو کالڈ ایکٹیویٹی, سو کالڈ کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے نام نہاد ادبی سرگرمیاں. مطلب کچھ اسٹوڈنٹس یا بہت ساری تعداد جو ہے کالج میں اسٹوڈنٹس کی فیل ہونے والے ناکام ہونے والے طلباء کی ایسی ہوتی ہے جن کے دماغ جو ہیں ذرا خراب ہو جاتے ہیں اور جو زیادہ تر کھیلوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسی طرح کی نام نہاد جو ادبی سرگرمیاں جن کو وہ سمجھتے ہیں تو اس کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے. آل آف دیز فیچرز آف کالج لائف ہیو دیئر پلیس. کالج لائف کی ان تمام خوبیوں کی خصوصیات کی اپنی جگہ ہے. اینڈ شوڈ ریسیو دا سپورٹ آف دوز اسٹوڈنٹس ہو آر انٹرسٹڈ ان دیم. اور واقعی ان ایکٹیویٹیز میں ان سرگرمیوں میں ان تمام طلباء کو ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے, اپنی اس سرگرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو تحفظ اس کو سہارا فراہم کرنا چاہیے صرف وہ اسٹوڈنٹس وہ طلباء جو اس میں واقعی دلچسپی لیتے ہیں. ان مائی ایکسپیرئنس دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو وٹ دا کالج از فار از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز از آفن سپوزڈ. میرے تجربے کے مطابق دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ بچوں کو صحیح راہ پر لگانا. یہاں کلیئر ججمنٹ سے مراد یہاں کوئی آپ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا کہنا یہ چاہ رہا ہے رائٹر کہ میرے تجربے کے مطابق دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو وٹ دا کالج از فار از ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز از آفن سپوزڈ. بچوں کو یا طلباء کو یہ بات سمجھانا میرے تجربے کے نزدیک یا میرے تجربے میں کہ کالج جو ہے اس کا کیا مقصد ہے, کالج کا اصل مقصد, اصل موٹیو, اصل محرک, اصل جو پرپز ہے, آبجیکٹیو ہے, اس کے بارے میں بتانا کہ ایک کالج جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے. اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. If a boy is too much interested in these side shows, اگر ایک لڑکا ان چیزوں میں سائڈ شوز سے مراد یہی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کی ادر دین یور اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کی تعلیم کے علاوہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, تو اگر ایک لڑکا بہت زیادہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے ہی ought to get out of the main tent and become professional. تو کہتا ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ اپنی مین ٹینٹ سے مطلب یہاں پہ بھی مین آبجیکٹیو ہے, یعنی اپنی جو اصل اس کا مقصد ہے تعلیم حاصل کرنے کا, بس پھر وہ اس کو چھوڑ دے. اگر وہ اتنا زیادہ دلچسپی لیتا ہے اپنی بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز میں ادر دین ایکیڈیمک ایکٹیویٹی, تو وہ پھر پروفیشنل بن جائے, وہ پھر ایک پیشہ ور کھلاڑی بن جائے. آؤٹ آف مین ٹینٹ جو ہے, مین ٹینٹ جو ہے یہاں پر اس کا میننگ ہم مین بیسک پرپز, مین پرپز, مین پرسوٹ, مین ایکٹیویٹی. تو کہتا ہے کہ اگر اس کو اتنی زیادہ ہی دلچسپی ہے اس میں, تو صرف تعلیم کے علاوہ اسے باقی چیزوں میں دلچسپی ہے, تو بس پھر وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا اصل مقصد چھوڑے. یعنی اصل مقصد کیا ہے, تعلیم کو چھوڑ کے پھر وہ ایک پیشہ ور کھلاڑی بن جائے. بٹ موسٹ آف دیم ریئلی آر ناٹ, لیکن ان میں سے زیادہ تر واقعی ایسے نہیں ہوتے. اینڈ اف ریزنڈ ود بائی اے فرینڈ, اور اگر ایک ان کا دوست اس کو یہ بات سمجھائے, ہو نوز یوتھ, جو کہ سمجھتا ہے جوانی کو سمجھتا ہے, اینڈ انڈرسٹینڈز دا امپورٹنس آف دا کالج اپرچونیٹی, اور کالج کے موقع کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے کہ کالج میں
ایڈمیشن، داخلہ، باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. اگر ایک اس کا فرینڈ جو ہے، اس کا دوست جو ہے، اگر اس کو سمجھاتا ہے تو یقیناً وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. دے ول ناٹ الاؤ دیم سیلوز ٹو بی سویپٹ آف دیئر فیٹ بائی ایتھلیٹکس. تو یقیناً وہ ان کھیلوں کی وجہ سے اپنے پاؤں اکھڑنے نہیں دیں گے. سویپٹ آف کا مطلب اکھڑنے دینا، دیر فیٹ اپنے پاؤں، یعنی وہ اتنی آسانی سے صرف ان کھیلوں کی طرف راغب ہو کر اپنا مین مقصد، اپنا اصل مقصد جو ہے یعنی تعلیم جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. آئی ڈو ناٹ تھنک that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. I do not think، میں نہیں سمجھتا that this sort of thing is as serious a reason for failure، کہ ناکامی کی یہ وجہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہو سکتی ہے. and as do some of the critics، جیسا کہ ہمارے بہت سے critics جو ہے، نقاد جو ہیں، analyst ہیں، reviewers ہیں، جو ان چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسا کہ تجزیہ نگار جو ہے ہمارے کالجز کے، وہ سمجھتے ہیں، جو چیزوں کو بہت دور سے دیکھتے ہیں. who see things from the outside، چیزوں کو بہت دور سے دیکھتے ہیں، at a long range، اور بہت باہر سے، بہت فاصلے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب جو ان چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے، جو اس تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس شخص کی نسبت جو باہر سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تجزیہ پیش کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس طرح کہ ہم. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. چند ایک جو لیزی، سست قسم کے بلفرز مطلب آؤٹ اسپوکن، فرینک، بہت زیادہ بلنٹ، جیسے ایک طرح کا منہ پھٹ، آؤٹ آف کنٹرول. بہت چند ایک ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں کالج میں، جن کو ہم بلفرز یعنی ان کو شیخی خور بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ یوزلی ڈرفٹ آؤٹ اگین، جو کالج میں آتے ہیں اور عام طور پر دوبارہ چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں. موسٹ آف دیم ہیو ناٹ فاؤنڈ اینی سیریس انٹرسٹ ان لائف، ان میں سے زیادہ تر کو زندگی میں واقعی کوئی سنجیدگی سے دلچسپی نہیں ہوتی. اینڈ سم آف دیم نیور ول، اور کچھ ان میں سے کبھی بھی اپنی زندگی میں سنجیدہ نہیں ہوں گے. اٹ از یوزلی وائز ٹو لیٹ دیم ریٹائر ٹو دا کولڈ ورلڈ فار اے ریزن اینڈ فائنڈ آؤٹ بائی ایکسپیرئنس ہاؤ مچ ڈیمانڈ دیر از فار اے لیزی بلفر. تو عقل مندی کی بات تو یہی ہے، اٹ از یوزلی وائز، نارملی، یہ تو بڑی وزڈم، فل آف وزڈم ہے یہ بات. نارملی یا عام طور پر یہ عقل مندانہ فیصلہ ہوگا کہ ٹو لیٹ دیم ریٹائر، کہ وہ چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ٹو دا کولڈ ورلڈ، اس سرد مہر دنیا میں، فار اے ریزن، کسی بھی وجہ سے، اینڈ فائنڈ آؤٹ بائی ایکسپیرئنس، اور وہ اپنے تجربے سے سیکھیں. ہاؤ مچ ڈیمانڈ دیر از فار اے لیزی بلفر، انہیں پتہ چلے کہ ایک سست رو جو بلنٹ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا کوئی آؤٹ اسپوکن ہے، کوئی فرینک، بہت ہی اس طرح کا منہ پھٹ قسم کا جو شخص ہے، سست رو جو شخص ہے، تو اس کی سست روی جو ہے وہ کتنی ویلیویبل ہے اس دنیا کے لیے. یعنی عام طور پر اس شخص کے لیے، ان طلباء کے لیے یہ فائدہ بہت یہ فیصلہ بہت فائدہ مند ہوگا کہ ان کو اس دنیا میں خود چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ دنیا میں خود تجربہ کر سکیں کہ ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے یا ان کے لیے اس دنیا میں کتنی جگہ ہے. سم ٹائمز دے لرن دیئر لیسن، بعض اوقات تو انہیں اپنا سبق سمجھ آ جاتا ہے. سبق سے مراد کالج کا سبق نہیں ہے، مطلب زندگی کا سبق. بعض اوقات وہ اپنا یہ سبق سیکھ جاتے ہیں. اینڈ ریٹرن ٹو ڈو فرسٹ ریٹ ورک، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ بہت شاندار کرتے ہیں. فرسٹ ریٹ مطلب اعلیٰ عرفہ، بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ جاتے ہیں. بٹ دا برڈن آف پروف از آلویز آن دیم ٹو شو دیٹ دے مین بزنس. لیکن برڈن آف پروف، ثابت کرنے کی ذمہ داری، برڈن کا مطلب یہاں رسپانسبلٹی ہے، پروف ثبوت دینے کی ذمہ داری جو ہے اب انہیں کی ہوتی ہے. ٹو شو دیٹ، انہیں تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکیں، دے مین بزنس، کہ وہ واقعی سنجیدہ ہیں. دے مین بزنس، ان کے نزدیک اپنے کام کی، اپنی تعلیم کی اہمیت ہے. لاسٹ پیسیج ہے، آن دا ہول، مجموعی طور پر، دا پرابلم دیٹ دا کالج ڈین فیسز، اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں دا پرابلم، یہ مسئلہ، دیٹ دا کالج ڈین فیسز، جو کہ کالج کے ایک سربراہ کو جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، کالز فار اباؤٹ دا سیم ڈائگنوسٹک ایبلٹی ایز دا فزیشینز.
تو اس کی اگر ہم دیکھیں جتنے بھی وہ مسائل کا سامنا کرتا ہے ایک کالج کا سربراہ، تو اصل میں عام طور پر مجموعی طور پر اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایک فزیشین کی طرح، ایک ڈاکٹر کی طرح ڈائگنوسٹک ایبیلٹی اس میں ہونی چاہیے، تشخیصی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے، وہ شناخت کر سکے، فائنڈ آؤٹ کر سکے کہ کالج میں جو طلباء ہیں اگر وہ فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، تو ان کی ناکامی کی وجہ ان سب میں سے جو بھی ہم نے ڈسکس کیے مختلف لیکچرز میں، تو وہ کہاں کیا ہے۔ اگر کالج کا سربراہ جو ہے وہ ان فیلیئرز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، تلاش کرنے میں، ان کی تشخیص کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹڈیلی اینڈ سی اٹ ہول۔ وہ اپنے ینگ مین کی، اپنے نوجوانوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ انہیں اس قابل بناتا ہے ٹو سی لائف اسٹڈیلی کہ وہ زندگی کو مستقل مزاجی سے دیکھ سکیں، اینڈ سی اٹ ہول، اور اسے مکمل طور پر دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکیں۔ اف ہی کین سیو بوائز فرام فیلئر تھرو فولشنس، اگر وہ لڑکوں کو بچا لیتا ہے ناکامی سے تھرو فولشنس، ان کی احمق پن سے، سکنس بیماری سے، اینڈ سن اور گناہوں سے، ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ آف دا جاب، وہ اپنا کام صحیح طور پر انجام دے رہا ہے۔ آخر میں اس نے کالج کے سربراہ کی صلاحیت کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک سربراہ ہے کالج کا، اس کا اصل کام بالکل ویسے ہی ڈاکٹر کی طرح ہے، جیسے ڈاکٹر اگر مرض کی صحیح تشخیص کرتا ہے تو علاج میں بھی وہ اس کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کالج کا سربراہ بچوں کی ناکامیوں کو صحیح طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنے میں، تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہ ان کی روک تھام کے، ان کے فیلئر کی روک تھام کے لیے بھی بہت سارے ایسے میجرز، بہت سارے ایسے سٹیپس جو ہے وہ لے سکتا ہے جس سے بچے جو ہیں آئندہ مستقبل میں ناکامی سے بچائے جا سکیں۔ بچوں، آج ہی ہمارا 3rd چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اس کے شارٹ کویسچنز کے آنسرز جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں۔ کویسچنز کے شارٹ آنسرز یہ 7 ہیں ٹوٹل، تو ویکینڈ بھی ہے آپ کا، تو آپ اب یہ 3 چیپٹرز اور آپ کے 50 ایڈیمز جو ہیں وہ تیار ہو جانے چاہیے میرے اس پیس کے مطابق۔ ہم بہت تھوڑا کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی آپ لوگوں کا کالج سے بھی بہت سارا وقت بچ رہا ہے، تو امید کرتی ہوں آپ لوگ انشاءاللہ ضرور ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔